لے بدر جو حاصل ہوا کمال مجھے گھٹا گھٹا کے فلک نے کیا الہ گھٹا گھٹا کے فلک نے کیا ہلا کریم جو تجھے دینا ہو بے طلب دے دے فقیر ہوں بار نہیں حاجت سوال مجھے کسی کے سامنے کیوں جا کے ہاتھ پھیلاؤں میرا کاری جو دیتا ہے بے سوال مجھے تیری مدد کا فقط یا علی بھروسہ ہے کسی کے نہیں وقت انتقال حسین کہتے تھے پوچھتے فرس سے گرتا ہوں مدد کا وقت ہے بے کسی سنبھال مجھے حسین کہتے تھے پروردگار رہیو گواہ کے قتل کرتے ہیں ناحق کے بعد قصاص اندھیری خبر میں مشکل انیس کو ہے بہت دکھا دو یا علی اب چاند سا جمال مجھے مثال بدر نرغاوا حسین پا جو فوج شام کا تیروں سے جسم چھن گیا شاہ انام کا چلایا نام لے کے لئی خاص و عام کا اے مرحبا یہ حملہ کیا تو نے اے مرحبا یہ حملہ کیا تو نے کہا ہاں میرے رستمونا اما دو حسین کو نو کو باورچیا نو کو باورچیوں کی ڈالا طاقت ہوئی جو تاخ شہدی پناہ کی حسرت سے سوئے گنجے شہیدہ نگاہ کی راکب گزلے جنانے دیکھا اور راہ کی روکا حسین بولے روکا حسین بولے جو درد و علم کی کسے طلب داد کیجئے بولا وہ بے زبان کچھ ارشاد کی شفقت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر
بولے ہمیں کچھ آنکھوں سے آتا نہیں نظر گھوڑے تو چل کے گنجے شہیداں میں غور کر آرام کرتے آرام کرتے اے اس پہ با وفا میرے دل کو قرار دے عاشق کو جل گیا ان کے برابر عاشق کو جل کے ان کے برابر گھوڑا قدم قدم سوئے مقتل ہوا رواں یعنی نشے کے جسم کو صدمہ تکا ایک نوجوان کی لاش پا ٹھہرا وہ ناگہاں بوسوں گر سین بگارے بوسوں گر سین بگارے بیٹا جو ذوالجنا کے آپ اتریزی سے دو ہاتھ گاندے ہوئے دو ہاتھ کانپتے ہوئے ان ہاتھوں کا ملا جو سہارا حسین کو گھوڑے نے بے تکان اتارا گھوڑے نے بے تکان نیزہ سینہ دوڑ کے پھر تو رہا نظر پھر تو رہا نظر جلتی زمین پغش گئی ساتھ پڑے رہے جلاد گرد تیغوں کو کھینچے کھڑے لو مومنوں لرزتا ہے اب دشت کربلا لوگ شعا بطول کیا غش لوگ شعا بطول لو شمر زبا کرنے کو مظلوم کے چلا لو اب چھری ہے یا نبی لو اب چھری ہے یا نبی بیٹے مبینہ نکلی مگر اب نکل پڑی موڑا بوائے حسینیو موڑا بوائے حسینیو زینب نکل پڑی اللهم صل على محمد وعلى محمد رحم الله من قرأ الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین
ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے. ذاکر اہل بیت ابوالقاسم عابدی صاحب، پھر اس کا انتقال ہو چکا ہے اور آج دن میں 1 بجے ان کے تشییع جنازہ ہوگا حسینی محلہ سے. ایک سورہ فاتحہ کی التماس سے سید ابوالقاسم عابدی صاحب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. اللہم صلی احکام کے سلسلے میں جو نماز کے واجبات بیان ہو رہے تھے کہ نماز کے واجبات میں جو 11 عدد واجبات ہیں جس میں 5 ارکان نماز ہیں. اور ارکان نماز کسے کہتے ہیں وہ بیان کیا گیا کہ اگر عمدن و سہون اسے چھوڑ دیا جائے یا اضافہ کر دیا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. پھر واجبات نماز کہ واجبات نماز اگرچہ واجب ہے کہ عمدن اگر انسان اسے ترک کریں تو نماز باطل ہو جاتی ہے، مگر سہون غلطی سے اگر کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے وہ نماز باطل نہیں ہوتی واجبات نماز میں. جیسے مثال کے طور پر قرأت میں بیان کیا گیا کہ قرأت واجب ہے. اگر قرأت میں سورہ کی تلاوت میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا سہون کچھ آیت چھوٹ جاتی ہے تو نماز باطل نہیں ہوتی ہے اس سے. اسی طرح ذکر واجب ہے اور ذکر میں بھی عمدن اگر کوئی انسان ذکر چھوڑ جیسا کہ ذکر سجود اور ذکر رکوع ہے کہ یہ واجب ہے، پڑھنا ہے. مگر اگر کوئی انسان بھول جائے، بھولے سے چھوٹ جائے تو پھر اس کی نماز باطل نہیں ہوتی. یا جیسے سجدہ انسان جلدی میں سجدہ کرنے گئے اور اس کے سجدے پیشانی سجدگاہ پر ٹکنے کے بعد خود بخود اٹھ جائے تو اسے اٹھ جانا چاہیے، اس کا ایک سجدہ حساب ہو جائے گا. اگرچہ اس نے ذکر رکوع ذکر سجدہ نہیں پڑھا مگر کوئی بات نہیں کیونکہ سجدہ ہو چکا ہے اور سجدہ عمدن اضافہ کرنا نماز کو باطل کر دیتا ہے. تو اس لیے اسے ایک سجدہ حساب کیا جائے اور وہ اٹھ کر بیٹھیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ سجدے میں جائیں. تو سہون اگر انسان سے ذکر چھوٹ جاتا ہے، ذکر رکوع ذکر سجود، یا غلط بھی پڑھ لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. اور بتایا بھی کیا تھا کہ ذکر رکوع ذکر سجود کیا ہے، مختصر کیا ہے، کتنا پڑھنا چاہیے، کمپلسری ہے، اور کتنا بہتر ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. ایک مسئلہ اور ہے سجدے سے متعلق، وہ یہ کہ سجدے میں 7 اعضاء کا زمین پر ٹکنا ضروری ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ کو چاہیے کہ جتنے اعضاء زمین پہ ٹکا سکتے ہیں ان کے اختیار میں ہے وہ ٹکائیں. اگر سجدہ کر سکتے ہیں کسی کی مدد سے
تو وہ کسی کی مدد لیں اور رکوع و سجود انجام دیں. کوئی مدد کرنے والا اگر چاہیے تو وہ مدد کرنے والے کو پیسہ دے کر رکھیں اور اس طریقے سے نماز پڑھیں. کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ لینے سے وظیفہ پورا نہیں ہو جاتا. یعنی ہمارے پاس کرسی ہے ہی نہیں. اب دیکھیے جہاں نماز کی تاریخ ہمیں ملتی ہے، پیغمبر نماز پڑھا کرتے تھے، مسجد تھی، مسجد میں مصلیاں موجود تھے، مگر کہیں آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا کہ پیغمبر کی مسجد میں کرسیاں رکھی گئی تھی، کرسیاں ہوا کرتی تھی. کرسی نہیں ہے. آپ یا نماز کھڑے ہو کر پڑھیں گے یا پھر نماز بیٹھ کر پڑھیں گے. اس لیے آیت اللہ سستانی صاحب کے نزدیک مستحب نمازیں آپ زمین پر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو اختیار ہے مستحب نماز میں زمین پر آپ بیٹھے پڑھ، جیسا ہم عشاء کے نوافل پڑھتے ہیں، عشاء کے نوافل بیٹھ کے پڑھنا ہے نا، ویسے ہی آپ مستحب نماز شب بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. مگر کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنے میں نماز کہتے ہیں وہ غلط ہے. مستحب نماز آپ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ ہی نہیں سکتے. کرسی پہ جائز نہیں، زمین پہ بیٹھ کر پڑھیں آپ نماز، کوئی بات نہیں، نماز صحیح ہے آپ. تو کرسی کے سخت مسائل ہیں، کرسی کے سخت مسائل ہیں، اس سے واقف ہونا چاہیے. جو لوگ کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں وہ اپنا مسئلہ دریافت کرنا چاہیے کہ واقعاً ان کی نماز صحیح ہے یا نہیں ہے. تو جتنا اعضاء زمین پہ ٹک سکتے ہیں ٹکانا واجب ہے. اگر مجبور ہے کرسی پر ہی پڑھنا ہے نماز، اگر پیر زمین پر ٹک رہے ہیں تو پیر کے جو انگوٹھے ہیں وہ زمین پہ ٹکانا واجب ہے. وہ واجب ہے کیونکہ پیر کے انگوٹھے تو ان کے زمین پہ ٹک سکتے ہیں نا. 7 اعضاء میں سے 2 اعضاء تو دوسرے پیر کے 2 انگوٹھے ہیں. یہ 7 اعضاء جو زمین پہ ٹکنا واجب ہے، پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں انگوٹھے پیر کے، اس کا ٹکانا واجب ہے. اس لیے کہتے ہیں ذکر رکوع میں واجب نہیں ہے آپ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں، وہ مستحب ہے. مگر سجدے میں 7 اعضاء کا زمین پر ٹکنا واجب ہے. جب ہی سجدہ ہوگا پیشانی زمین پر، دونوں ہاتھ بھی ٹکے. ہاں پیشانی کے لیے شرط ہے کہ وہ خاک پر ہو، مگر اس کے علاوہ دوسرے جو اعضاء ہیں اس کے لیے شرط نہیں ہے، واجب نہیں کہ خاک پر مٹی پر ہو، مگر زمین پر ٹکنا چاہیے. دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں انگوٹھے پیر کے زمین پہ لگنا چاہیے. اب پیر کے ساتھ دوسرے انگلیاں زمین پہ لگیں یا نہ لگیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل دونوں انگوٹھے لگنا چاہیے. یہ واجب ہے. اور جب تک ذکر سجدہ تمام نہیں ہوتا اسے اٹھا نہیں سکتے. یہ حکم ہے، اسے اٹھا نہیں سکتے آپ. مثلا فون بج رہا ہے، فون بند کرنے کے لیے آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یا کہیں کھجانے کے لیے جو ہے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، نہیں. آپ ہاتھ اٹھائے گی نا آپ کا سجدہ باطل ہو جائے گا. جب تک ذکر سجدہ ختم نہیں ہوا آپ ہاتھ ہلا نہیں سکتے. یہ سارے اعضاء زمین پر ٹکنے کے بعد ذکر سجدہ صحیح ہوگا، کمپلسری ہے، ضروری ہے. ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ مر چکا ہے اور اس کا جنازہ قبر میں لٹا دیا گیا، اور قبر میں منکر و نکیر آئے اور آ کر جب سوال و جواب کے لیے آتے ہیں کہ منکر و نکیر کا سوال و جواب ضروری ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ گھبرا گیا منکر و نکیر، اس لیے کہ منکر و نکیر ایسے وحشت ناک فرشتے ہوتے ہیں کہ روایتوں میں بھی ہے کہ ہر انسان ڈر جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ عنصر تو
پیپر آؤٹ ہو گیا, سوال جواب پورے آؤٹ ہو گئے, تو وہاں پر وہ جو آؤٹ ہو گیا ہے پیپر آپ رٹ کے بھی جائیں تو بھی وہ منکر نکیر کے سامنے بولنا آسان بات نہیں. تو منکر نکیر کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور کہا کہ کیا کیا جائے. اس کے ذہن میں آیا کہ سب سے اچھا ہے آنکھاں بند کر کے لیٹ جاؤ. انہوں سمجھتے کہ شاید سورا, شاید گھر میں اسی کرتا نا. منکر نکیر آئے, آنکھاں بند کر لیا ہو. منکر نکیر آ کے دیکھ کے بولے کیا کریں گے, اس کو اٹھائیں گے کیا؟ بولے اٹھائیں گے. دوسرا بولا, کیونکہ 2 جنے رہتے منکر نکیر, دوسرا بولا ارے جان تو کہاں اٹھاتے, اب چھوڑو, اوپر سے ہی اسکیننگ کر لیں گے اپن. دیکھیے دنیا میں اتنے مشینہ نکل گئے, MRI کرتے, یہ کرتے, اتنے مشینہ نکل گئے کہ اوپر سے معلوم ہو جا رہا کیا ہے اندر حالت, یہ بدن کے اندر, خاکی بدن کے اندر کیا ہے معلوم ہو جا رہا. تو پروردگار کے پاس سسٹم نہیں ہوگا, وہ تو خالق کائنات ہے, اس کے پاس سسٹم نہیں ہے. تو وہ فرشتے بولے کوئی بات نہیں, اپن اوپر سے لے لیں گے. تو کہتا ہے کہ میں آنکھ بند کر کے ایسا لیٹ گیا کہ بس مجھے کچھ بھی نہیں معلوم. یہ فرشتے دونوں بھی آئے, آ کے کبھی پیشانی کا خوشبو سونگھ رہے ہیں, کبھی ہتھیلیوں کی خوشبو سونگھ رہے ہیں, گھٹنوں کی خوشبو سونگھ رہے ہیں, پھر انگوٹھوں کی. اس کے بعد بولے چلو جان دو, جائیں گے. اور اس کے بعد وہ خواب سے بیدار ہوا, اٹھ گیا, ارے یہ کیا خواب دیکھا میں. اور وہ فرشتے منکر و نکیر یہ اعضاء کی پیشانی, ہتھیلیاں, گھٹنے, انگوٹھے کیوں چیک کر رہے تھے. اسے ایک دم ذہن میں آیا کہ ارے یہ 7 وہ اعضاء ہیں کہ جو سجدے میں زمین پر ٹکتے ہیں. تو فرشتے چیک کر رہے تھے کہ یہ نمازی ہے یا نہیں ہے. نمازی ہے چھوڑ دیے اس کو. جان دو جب نمازی ہے نا, ان قبلت ما سوا, ان ردت ما سوا. تو بولے ارے نمازی ہے, چھوڑ دو, جان دو, چھوڑ دو. اگر یہیں پر نماز کی خوشبو اگر اعضاء سے نہیں آئی, اس کے بعد دوسرے سوال کی بات ہی نہیں آتی, دوسرے سوال کی بات ہی نہیں آتی. تو یہ 7 اعضاء کا اس قدر اہمیت ہے کہ نماز میں 7 اعضاء کا زمین پر ٹکنا. اس لیے دیکھیے اب میت میں جو غسل میت میں ہے, یہ 7 اعضاء کو حنوط کیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں حنوط. اسے کافور لگایا جاتا ہے پیشانی پر, ہتھیلیوں پر, گھٹنوں پر, انگوٹھے پر. یہ 7 اعضاء پر حنوط کیا جاتا ہے. کیونکہ اس کی اہمیت ہے. یہ زندگی بھر زمین پر اللہ کے لیے ٹکاتا رہا, اب اسے تم معطر کرو. اس لیے عطر, قبر کا جو خوشبو ہے نا, قبر کی جو عطر ہے وہ ہے کافور. قبر میں اور کوئی عطر چلنے والا نہیں ہے. دنیا میں آپ ایک سے ایک برانڈ لگا سکتے ہیں ہم عطر کے, مستحب بھی ہے نماز میں لگانا عطر. یہ نماز میں خوشبو لگا کے نماز پڑھنے سے نماز کئی گنا بلند ہو جاتی ہے, نماز قبولیت پہ, مرتبے پہ جاتی ہے. مستحب لگے اچھے سے اچھا. اور جو دنیا میں جن چیزوں میں اسراف جائز ہے اس میں سے ہے عطر. عطر پر خوشبو, پیغمبر کو خوشبو پسند تھی. قبر کی خوشبو کافور لگایا جاتا ہے. اس 7 اعضاء پر کافور, اس لیے کہ اسے دیکھا جائے گا, اسے چیک کیا جائے گا. یہ 7 اعضاء ہیں. تو زمین پر سجدے کی حالت میں انہیں ٹکانا لازم ہے. اسے آپ ہلا نہیں سکتے, اسے ہٹا نہیں سکتے, پیر اٹھا نہیں سکتے. جب تک آپ کا سجدہ مکمل نہیں ہوا آپ پیر اٹھا نہیں سکتے, انگوٹھا, جب تک کہ ذکر سجدہ مکمل نہیں ہوا. 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام, آپ کے چاہنے والے تھے شبیب, کہ جو آپ کے
ہمراز بھی تھے، شاگرد تھے. امام نے کئی حدیثیں ان سے کی اور کہا کرتے تھے ابن شبیب ان کنت باکیا فابکی علی جدی الحسین. اے شبیب کے بیٹے، جب بھی تمہارا دل چاہیں کہ گریہ کریں، روئیں. دیکھیں انسان کا دل کبھی کبھی چاہتا ہے کہ گریہ کریں، روئیں، اس لیے کہ دیکھیں ایک عالم، ایک ذاکر اہل بیت، خادم اہل بیت دنیا سے جاتا ہے تو روایتوں میں ہے وقت کا امام محزون ہو جاتا ہے. وقت کا امام محزون رہتا ہے کہ ایک عالم دنیا سے گزر گیا، ایک ذاکر جو ذکر اہل بیت کیا کرتا تھا دنیا سے گزر. سوچیں آج ایک عالم دین، ایک ذاکر اہل بیت، مخلص زان گرامی، جو اپنی زندگی وقف کر دیا تھا مکتب اہل بیت کے لیے، تدریس کے لیے، درس و تدریس کے لیے. استاد تھے، اسکول میں ٹیچر تھے، یتیم خانے میں کئی بچوں کو پڑھائے. کئی بچے میرے سامنے خود آ کے اقرار کرتے تھے کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں ابو القاسم صاحب قبلہ کی وجہ سے. سوچیے ایسا ذاکر، ایسا عالم، ایسی شخصیت دنیا سے جب گزر جاتی، وقت کا امام کتنا محزون ہوگا. اس لیے کہ ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں. امام، وقت کا امام محزون ہے اس وقت. ابو القاسم صاحب یقیناً اس وقت خوش ہوں گے اس لیے کہ ان کو مولا کی زیارت ہو چکی ہے، ان کا قبر میں مولا دیدہ، انتظار ہو رہا ہے ان کی جنت. مگر وقت کا امام محزون ہے. امام نے کہا یا ابن الشبیب ان کنت باکیا فابکی علی جدی الحسین. اے شبیب کے بیٹے، جب بھی تم گریہ کرنا چاہو میرے جد حسین پر گریہ کرو. ظاہر کرم اس کے بعد 8ویں امام کا جملہ آپ سن سکتے ہیں. امام نے فرمایا فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَذُبِحَ الْكَبَشِ، کہ ہمارے جد حسین کو ایسے ذبح کر دیا گیا جیسے کسی گوسفند کو ذبح کر دیا جاتا ہے. ہائے امام، آپ نے اس طرح تعبیر کیوں کی؟ امام کہیں گے اس لیے کہ جب کسی گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے تو کسی کے دل میں کوئی رحم نہیں آتا. ارے اسی طرح ہمارے جد حسین کا گلا ذبح ہو گیا. بہن دیکھتی رہی حسین کا سر نیزے پہ بلند. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. بارہا پروردگار ہم سے ذکر کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ان کی جان و مال، عزت و آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرما. مقامات مقدسات کا تحفظ فرما. جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما. مراج اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما. آپ سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ابو القاسم صاحب عابدی قبلہ کی روح کے لیے اور جملہ مرحومین مومن مومنات کی روح کے لیے سال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين.